یہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد صلوات باواز بلند تلاوت فرمائیں۔ تعداد کافی ہے، صلوات کی آواز کم ہے، جوش ولا سے مل کر باواز بلند تلاوت فرمائیے۔ اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ القائن قبل ان یکون کرسی اولہ قلم جان انس ولا یدرک بوحم ولا یقدر بفہم ولا یہد بعین ولا یبصر بعین الذی کلم موسیٰ تکلیما واراہم من آیاتہ عظیما الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد وعلی بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات باواز بلند تلاوت فرمائے۔ اللہم دعائے خالق کائنات مالک کائنات اس پاک صف اعضاء کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دور قریب سے جہاں سے نوجوان ماتمی مولا کے عزادار جتنے قدم چل کے آئے ہو، خالق کائنات آپ کو آپ کے ایک ایک قدم کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے صف اعضاء کا انعقاد کیا گیا ہے، مالک اس مقصد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا اللہ اس پرخطر دور میں ہمارے ملک پاکستان کی محافظت فرما۔ سارے آمین کہنا۔ میرا اللہ ہمارے وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری گناہ گار آنکھوں کو امام کی زیارت نصیب فرما۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ باواز بلند صلوات۔ اللہم توجہات ہیں جی، چند لمحات ذکر محمد و اہل بیت محمد۔ گرمی ہے، موسم ہے، لیکن جو عقیدہ ہے وہ نہیں تھکتا، اسے موسم سے، حالات سے، واقعات سے غرض نہیں ہوتی۔ تو چند لمحات ہیں، جتنی بھی دیر چہرے ذرا کھلے کھلے مسکراہٹ والے، کیونکہ مولا کے ذکر میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ مولا آپ سب کا اس پاک صف اعضاء پہ بیٹھنا عبادت میں شمار فرمائے۔ آپ کے سامنے رسالت مآب سرکار کی ایک حدیث تلاوت کی ہے، جس میں سرکار فرما رہے ہیں اولنا محمد۔ اس حدیث میں اتنی نفاست ہے، اتنا لطف ہے، اگر جناب میرے ہم سفر ہو گئے تو یہی پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جو پہلا محمد ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں محمد ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اعلان کر رہا ہے اولنا محمد، میں محمد، ہمارا درمیان والا بھی آخری بھی، ہم سارے کے سارے محمد۔ اللہ نے یہ کائنات بنا کر نا، کائنات، یہ دنیا، یہ پوری 18,000 عالمین بنا کر پھر اس کی ہدایت کے لیے کچھ اشخاص کو چنا، جنہیں نبی رسول مرسل کے درجے دیے۔ ان کی تعداد 1,24,000 رکھی، پھر 1,24,000 نبی رسول مرسل بھیج کر ان کے ساتھ 1,24,000 وصی بھیجے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے چہروں کی مسکراہٹ کی کیا بات ہے۔ پھر ان نبیوں کے ساتھ ایک ایک، مولا سلامت رکھے، پھر ان کے ساتھ ایک ایک وصی کو بھیجا۔ پھر ہر نبی کو کوئی نہ کوئی چیز عطا کی، کسی کو کتاب، کسی کو معجزہ۔ اکیلا مصطفیٰ ہے جسے کتاب بھی دی ہے، اللہ اکبر، جسے معجزے بھی دیے ہیں۔ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا۔ جو سب سے زیادہ معجزات گنے جاتے ہیں
وہ جناب موسیٰ کے ہیں جن کی تعداد 9 ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو، لیکن طرفین کے علماء متفق ہیں اکیلا زہرا کا پاک بابا ہے جس کا پورے کا پورا بدن معجزہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رل کے عبادت کرو، ہاتھ جاؤ حیدری۔ اکیلا زہرا کا پاک بابا ہے، حسنین کا پاک نانا ہے، جس کا پورے کا پورا بدن معجزہ ہے۔ آپ سوچیں گے جی کیسے معجزہ ہے؟ رسول گھر سے باہر آئے، کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا، دیکھ کے کہتے ہیں ہے ہماری طرح، آنکھیں بھی، چہرہ بھی، ہونٹ بھی، بدن بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، ٹانگیں بھی، چلتا بھی ہماری طرح ہے، بولتا بھی ہماری طرح ہے، لیکن وہیں کھڑے کھڑے زہرا کا پاک بابا پوری کائنات کے لیے معجزہ بن گیا۔ دیکھ کے کہتے ہیں ہے ہماری طرح، اس کا سایہ نہیں ہے۔ رل کے حیدری، مولا عزتیں دے آپ کو، سلامت رہیں آپ، مولا عزتیں دے آپ کو۔ کہتے ہیں ہماری طرح، اس کا سایہ نہیں ہے۔ ہر نبی کے معجزے، ان کے جتنے بھی معاملات تھے نا، وہ ان کی زندگی تک محدود رہے۔ تو ایک جملہ ہے آپ کے حوالے، آپ کی خاموشی میں میں نے پتہ نہیں کتنی باتیں کر کے چلے جانا ہے، وہ ان کی زندگی تک محدود رہے۔ جب تک نبی تھا معجزہ تھا، نبی چلا گیا معجزہ چلا گیا۔ کیسے؟ جناب نوح کی کشتی، نوح کے بعد کشتی بھی چلی گئی، جناب موسیٰ کا عصا، خود بھی گئے، عصا بھی چلا گیا، لیکن کریم محمد و اہل بیت محمد اور اپنے پاک مصطفیٰ کی شان تو دیکھیے۔ رسول کے معجزات ایسے ہیں کہ اس کا وسیع جہاں سے گزرا وہ دراڑ آج تک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جہاں تک آپ نے حکم کیا وہ بڑی آگے ہے، کہ ہم سفر رہے تو پھر وہاں تک انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے۔ مصطفیٰ کی زندگی، اللہ نے ہر نبی کے ساتھ توجہات دی۔ آپ کا اور میرا یہ جو تار ہے وہ مل گیا ہے یقیناً، باب ہم سفر ہو گئے ہیں آپ میرے۔ اللہ نے ہر نبی کو اولاد سے نوازا، بیٹے بھی دیے، کسی کو بیٹیاں بھی دی، بڑے نامور بھی ہوئے، کچھ کے ادھر بھی چلے گئے، لیکن جاگیے گا خدا کے لیے، اللہ نے ہر نبی کو اولاد دی ہے، لیکن تعظیم والی سیدہ صرف مصطفیٰ کو دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا عزتیں دے آپ کو جی۔ تعظیم والی سیدہ صرف مصطفیٰ کو دی ہے۔ بسم اللہ جی، واہ واہ، کبھی آلے چوام آ گئی ہے جی۔ تعظیم والی سیدہ صرف محمد مصطفیٰ کو دی ہے۔ کیسی تعظیم والی سیدہ کہ رسول آتا دیکھ کے خود مسند چھوڑ دیتے تھے۔ ایسی اولاد تو نہیں نا کسی کو دی، اولاد تو دی ہوگی لیکن ایسی اولاد کسی کو نہیں دی۔ ہر نبی کے پاس علم تھا، پیغام بھی پہنچاتے رہے۔ ہوں میں دیکھاں گا کیڑا چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ہر نبی کے پاس علم تھا، کیونکہ معصوم وہ ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہے، وہ یہاں آ کے نہیں پڑھتے۔ ہر نبی کے پاس علم تھا، لیکن دعویٰ تیرے میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے، ہر نبی علم کا شہر تھا، دروازہ کسی کے پاس۔ اللہ اکبر، حیدری علی مولا، علی مولا، مولا عزتیں دے آپ کو جی، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ہر نبی علم کا شہر تھا فیصل بھائی، لیکن دعویٰ حسنین کے نانے نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ دروازہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ باب علم علی ہے، اور وہ علی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر زمانے کو بتا رہا ہے، اس نے مجھے تمہارا مولا بنایا ہے، میرا مولا مصطفیٰ ہے۔
توجہات ہے نا جناب محترم؟ اللہ نے نبیوں کو بہت کچھ دیا، لیکن تعظیم والی سیدہ مصطفیٰ کو دی ہے۔ جو محمد مصطفیٰ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ اچھا توجہات ہے نا؟ ایک جملہ اور کہیں جناب کو، دعا دیں گے نا میرے؟ اللہ نے نبیوں کو معجزات بھی دیے، کتابیں بھی دیں، ہر چیز دی، پھر ہر نبی کے لیے ایک کام رکھا، جب وہ مکمل ہو گیا پھر اسے کہا واپس آ جا۔ باری آ گئی تیرے میرے مصطفیٰ کی، جب سب کچھ پہنچا چکا پھر کہا اب ان سب کو لے میرے گھر کا طواف کروا۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ سب کو لے میرے گھر کا طواف کروا۔ 1.25 لاکھ حاجی چلے رسول کے ساتھ، لیکن علی یمن سے آئے۔ ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ یہ مدینے سے گئے، علی یمن سے آئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، جہاں کعبے کی مکہ کی حدود تھی وہاں ملاقات ہوئی۔ رسول نے دیکھا علی کو، علی نے دیکھا رسول کو۔ رسول کے پہلو میں کھڑا تھا سلمان محمدی، فوراً علی کے قدموں پہ ہاتھ، سرکار سلام، اداس ہو گئے تھے آپ سے۔ علی فرماتے ہیں سرکار میں جب یمن سے مکے کی سرحد پر احرام باندھ رہا تھا میں نے نیت کی، میرا اللہ میری وہی نیت جو میرے مصطفیٰ کی نیت۔ جناب سلمان جلدی سے علی کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں سرکار کھڑا میں جناب مصطفیٰ کے پیچھے تھا، لیکن تیری عزت کی قسم میں نے کہا میرا اللہ میری وہی نیت جو میرے مرشد علی کی نیت۔ علی فرماتے ہیں سلمان ہمارے دروازے پہ جھاڑو دیتا ہے، تو نے میری اور مصطفیٰ کی نیت کو جدا کب سے جانا ہے؟ میرا نام لے یا مصطفیٰ کا لے ایک ہی بات ہے۔ دونوں بھائی احرام باندھ کے علی کعبے کے سامنے۔ اب یہ جملہ نہ سننے سے تعلق ہے، نہ داد سے ہے، نہ واہ واہ سے ہے، جتنی آپ نے دعا دے دی ہے میں آپ کو دعا دے کے جا رہا ہوں۔ علی، یہ لطف لینے سے جملہ ہے مانی بھائی، علی کعبے کے سامنے احرام باندھ کے کھڑے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ مولا سلامت رکھے آپ کو، یہ لطف والی باتیں ہیں نا، یہ ہر بندہ تھوڑی لے سکتا ہے۔ علی احرام باندھ کے کعبے کے سامنے کھڑے ہیں اور کعبے کی جانب بلا تشبیہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا بیت بیت اللہ، اے اللہ کے گھر کا گھر تجھ پہ سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے اللہ کے گھر کا گھر تجھ پہ سلام۔ پھر جناب سلمان نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا یا علی ہم تو اسے اللہ کا گھر کہتے تھے، آپ کہتے ہیں اے اللہ کے گھر کا گھر۔ علی فرماتے ہیں سلمان جھلا ہو گیا ہے، وہ کوئی بدن رکھتا ہے جو یہاں رہے، یہاں ہم رہتے ہیں وہ ہم میں رہتا۔ اللہ اکبر، ہم اس میں رہتے ہیں۔ سلام کیا، اللہ وہ گل اور پاسے ٹر جانی ہے، ٹائم تھوڑی۔ خیر حج ہو گیا، اس سے جلدی اور کیا کر سکتے ہیں، حج ہو گیا بھائی جان۔ اب رسول چلے، پھر جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، کہا اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا نا وہ کیجئے، اگر وہ نہ کیا پھر میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر آپ سے لے کر وہ پہلے حضرت آدم تک کسی کی رسالت نہیں بچتی، وہ کام کیجئے جس کے لیے آپ کو بھیجا۔ اب پھر ایک لطف کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں سامنے آ گیا ہے۔ ہر نبی یہی کہتے ہوئے دنیا سے گیا کہ آخری دور میں مصطفیٰ آئے گا، کوئی کہتا تھا احمد آئے گا، کوئی کہتا تھا محمد آئے گا۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ آخری دور میں جب سارا کچھ پہنچا چکے پھر غدیر کا میدان آ گیا۔ آئے آئے آئے، غدیر کا میدان آ گیا۔ غدیر کے میدان میں رسول نے کہا اللہ کہہ رہا ہے سارے یہیں رک جاؤ، جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ۔
جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملاؤ۔ اب جناب سلمان نے کام کیا بلا تشبیہ، میدان میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نا سامنے دے کے کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، ہائے 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 ہائے، پیچھے مڑ کے کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، دائیں دیکھ کے کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، بائیں دیکھ کے حیا علی خیر العمل۔ بات یہیں تک ہوتی تو شاید میں نہ کرتا، آسمان کی جانب دیکھ کے کہتے ہیں حیا علی خیر حیدری۔ وہ ایک بندہ آگے بڑھا، وہ بڑا قداور تھا، آگے کہتا ہے سرکار یہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر ادھر کے تو بلا رہے ہیں، وہاں سے کیوں بلا رہے ہیں؟ جناب سلمان کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ، آج مصطفیٰ نے تیرا میرا نہیں کائنات کا مولا بتانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے جمع ہو گئے، سارے میدان میں جمع ہو گئے، آپ کی چپ کی قسم سارے جمع ہو گئے۔ اب پھر جناب جبرائیل آئے، فرمایا یہ جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ہیں نا میدان میں، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کٹوا۔ مالک چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں ان کا کیا کہا؟ نہیں نہیں، کل کو یہی لوگ کہیں گے ہم جھاڑیوں کے پیچھے تھے، ہمیں ہاتھ نظر ہی نہیں۔ پھر میدان صاف ہو گیا، پھر لوگوں نے نا اپنی پگڑیاں سر سے اتار کے زمین پہ رکھی، خود اس پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ کا پیغام لے کے سرکار، اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہے اپنے پاؤں کے نیچے سے یہ پگڑیاں نکالیں۔ مالک اب اس کا فرمایا انہوں نے کہنا ہے ہم آرام میں تھے، سکون میں تھے، ہمیں ہاتھ نظر نہیں آیا، بس سارا کچھ صاف ہو گیا، چٹیل میدان ایک ایک دور تک نگاہ جا رہی ہے۔ اب رسول نے فرمایا سلمان جی مالک، فرمایا ایسا کر، اب اللہ نے ایک پیغام خاص دینا ہے، وہ جو آدم سے لے کر اب تک کسی نے نہیں دیا، میں نے وہ پیغام دینا ہے، کوئی ایک ممبر بنا۔ مالک مکے مدینے والا؟ فرمایا نہیں، ممبر ایسا بنانا ہے رہتی دنیا تک دنیا کو یاد رہے۔ لوگ کہتے ہیں رسول نے پلان لے لیے تھے کہیں کوئی بھاگ نہ جائے، نہیں نہیں نہیں، بڑا قیمتی اعلان تھا، رسول نے غیروں کے پلان نہیں لیے، رسول نے کہا سلمان تو بھی لے آ، ابوذر تو بھی لے آ، ہائے سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں آپ۔ بس جن لوگوں کے پلان لینے تھے پلان لیا، ممبر بنا، رسول ممبر پہ کھڑے ہوئے، ایک خطبہ جاری کیا، بڑا طویل و عریض خطبہ ہے۔ سرکار نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا یا علی میرے قریب آئیے، یا علی میرے قریب آئیے، یا علی میرے قریب آئیے، دایاں بایاں ادھر ادھر یہ تیرے میرے لیے تو ٹھیک ہے، معصوم کے لیے نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں یا علی میرے قریب آئیے، علی کو پاس کھڑا کیا، علی کو پاس کھڑا کیا، علی کا ہاتھ بلند کیا، اب علی کو آگے کر کے خود پیچھے ہو کے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور زمانے والوں یاد رکھنا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ نعرہ حیدری، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اعلان ہو گیا، لوگوں نے علی کو مبارک بھی دی، علی کی بیعت بھی کی، وہ ساری باتیں آپ کے بچوں کو بھی یاد ہوں گی، لیکن جو حکم بابا جی نے کیا ہے نا، میں نے وہاں تک تھوڑا سا سفر کرنا ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہاں رسول اعلان کر چکے، وہ عرب کے صحراؤں میں نا ایک محمد مصطفیٰ اور حسن مجتبیٰ سید الشہداء، ان تین ہستیوں کا ایک عاشق رہتا تھا۔ ہائے 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 ہائے، جو پہنچ گئے ہیں انہیں میں واہ کر رہا ہوں نا، جو رہ گئے ہیں اللہ کرے وہ میرے ہم سفر ہو جائیں۔ اس کو پتا چلا کہ رسول آئے ہوئے ہیں، جلدی جلدی پہنچا، ایک ایک خیمے پہ پتہ کیا، جی یہ علی کا خیمہ، یہ مصطفیٰ کا، ایسے پوچھتے 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 حسین کے خیمے پہ آیا، پتہ چلا حسین کا خیمہ ہے۔ حسین کے خیمے پہ بلا تشبیہ خود کو جھکاتا گیا، اتنا جھکایا جیسے نمازی رکوع میں جھک جاتا ہے، ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا مرسخ الجنان، اے جنت کو سستا کرنے والے تجھ پر میرا سلام۔ یا علی یا علی یا علی
دیا۔ اے جنت کو سستا کرنے والے، تجھ پر میرا سلام۔ حسین کے قریب آیا، بہت سی باتیں کی اس نے، کہتے ہیں مولا میرے دو سوال ہیں۔ پوچھ مولا۔ ایک سوال ہے، ایک دل کی حسرت ہے۔ کفمت ہے، دونوں پوچھ۔ کہتے ہیں مولا سوال یہ ہے کہ امامت تیری صلب میں کیوں آئی؟ حسن مجتبیٰ کی صلب میں کیوں نہیں گئی؟ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹھ جا تجھے بتاؤں۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں وہ اس لیے جو میرا سب کچھ تھا میں نے اسے دے دیا، جو اس کا تھا اس نے مجھے دے دیا۔ اللہ آگے سرکار فرماتے ہیں حسرت پوچھ۔ مالک حسرت یہ ہے کہ میں تیرے نا اس پاک خیمے کا کوئی قالین ہوتا، کوئی تیرے خیمے کی کوئی میخ، کوئی رسی ہو جاتا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ سفر میں رہتا۔ حسین فرماتے ہیں بس اتنی سی بات ہے؟ کریم ابن کریم نے کہا کھڑا ہو جا۔ حسین نے اسے کھڑا کیا، بلا تشبیہ خود مسند چھوڑی، اسے اپنے قریب بلا کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ حسین فرماتے ہیں پہلے تیرا من یزید پہلے تیرا من حسینی تھا، اب میں نے تیرے تن کو حسینی کر دیا ہے، اب جا کے کعبے کا طواف کر۔ کیوں؟ فرمایا اب کعبہ تیرا منتظر ہے۔ اللہ اکبر، اب کعبہ تیرا منتظر ہے۔ یہ حسین کی کریمی دیکھیے، حسین کریم ابن کریم کی کریمی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں خطرناک حد تک کریم ہے زہرا کا لال۔ حسین کی کریمی پہ آگے نہ بس غیر مشروط کریم ہے، مولا عزتیں دے آپ کو۔ حسین کی کریمی کی انتہا ہی نہیں ہے نا جی، انتہا ہی نہیں ہے۔ جس نے جو مانگا حسین نے دیا، جس نے جو مانگا حسین نے دیا۔ اللہ جانے دو چار حضرات کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں۔ بزرگ کہا کرتے تھے کسی نے سر مانگا حسین نے سر دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا عزتیں دے آپ کو، آنسو جانے پاک آزادی جانے۔ ہاتھ سینے پہ رکھ کے ایک دفعہ یا حسین کہہ دینا۔ بڑی دور کا سفر کر کے آئی ہے علی کی پاک بیٹی، تجھے دعا دے کے جائے گی پاک بی بی۔ عزادارو شام کے قید خانے میں پاک بی بی معصومہ عابد بھائی کی گود میں آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، رو کے کہتی تھی عابد جو پرندہ صبح اڑ کے جاتے ہیں، عابد یہ کہاں جاتے ہیں؟ رو کے سید سجاد فرماتے تھے یہ رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، جب شام کو وہی واپس آتے تھے۔ عابد اب کہاں جا رہے ہیں؟ رو کے سجاد کہتا تھا اب یہ گھر جا رہے ہیں۔ گھر کا نام آتا، بھائی کے گلے میں بہیں ڈال کے کہتی عابد ہم کب گھر جائیں گے؟ عابد ہمارے یہ زیور کب اتریں گے؟ عزادارو سید سجاد کہتے تھے سب کے اتر جائیں گے، میری بہن تیرے زیور نہیں اتریں۔ مولا عزتیں دے آپ کو یار، مولا سلامت رکھے۔ ہاتھ سینے پہ رکھ کے ماتم کرتا غریب کی غربت کا۔ عزادارو ایک دن عابد کے پاس آ کے بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے حوصلے سے سننا، رو کے کہتی ہے عابد بھائی آج بھائی ہو کہ نہیں، امام ہو کہ میرے دو سوالوں کے جواب دے۔ سجاد فرماتے ہیں پوچھ میری بہن۔ فرمایا عابد یہ بتا یہ پیاس کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ بی بی معصومہ کا سوال کرنا تھا۔ شام کے زندان میں ماتم شروع ہو گیا۔ آقا زادی عالیہ بی بی نے معصومہ کو اٹھایا، فرمایا نہ کر، میرا سجاد بڑا زخمی ہے، میرے سجاد کا جگر پہلے پھٹ گیا ہے، نہ پوچھ۔ اس وقت سید سجاد فرماتے ہیں نہ اماں، میری بہن نے مجھے کہا امام ہو کے جواب دے۔ اب میری بہن سن، پیاس کی پہلی قسم یہ ہے جب آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ رو کے بی بی کہتی ہے اس منزل پہ تو میرا بھائی قاسم تھا، جب زین پہ سوار ہوا رو کے کہتا تھا چچا مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ فرمایا دوسری قسم یہ ہے جب زبان تالو سے لگ جائے پھر جدا نہ ہو۔ رو کے فرمایا اس منزل پہ میرا بھائی اکبر تھا، جب بابا سے اجازت لی حسین نے زبان چسائی،
اس وقت رو کے اکبر کہتا ہے بابا تیری زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ عزادارو سید سجاد نے تیسری منزل بتائی، اس وقت بیویوں نے ماتم شروع کیا۔ رو کے فرماتے ہیں معصومہ تیسری منزل وہ ہے جیسے مچھلی پانی سے بہر آ کر کبھی پانی کے لیے منہ کھولتی ہے، کبھی پانی کے لیے منہ بند کرتی ہے۔ معصومہ نے گلے سے باہیں چھڑا کے ماتم شروع کیا، رو کے کہا یہ حال میرے اصغر کا تھا۔ جب حرم العین نے تیر مارا، اصغر نے سمجھا پانی ہے، کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا۔ اس وقت سید سجاد فرماتے ہیں معصومہ پیاس کی چوتھی شدت قسم ایسی ہے جس میں گوشت ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو زانو ہو کے بھائی کے سامنے بیٹھ گئی، دیکھ کے کہتی عابد دیکھنا میری ہڈیوں سے گوشت جدا ہو گیا ہے، عابد میرے سر کے بال صلوات مل کے باواز بلند تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلا تخیر واجب الاحترام قابل قدر عزت ماب جناب ذاکر ظہور حسین چدر صاحب خطاب فرمیسن، اور انہوں بعد سرمایہ ملت جعفریہ وکیل ولایت علی علامہ تہذیب رضا نقوی صاحب وہ خطاب فرمیسن، اور انہوں بعد قاری اکبر صاحب ذاکر اہل بیت جناب ذاکر سید کاشف رضا نقوی صاحب، اور انہوں بعد شہنشاہ ذکر صاحب ذاکر اہل بیت جناب ذاکر علی عباس سرگانہ صاحب،